سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. آقا فرماتے ہیں کہ ہر بنی آدم کے جسم میں ایک گوشت کا جو گنا ہے، ہر انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. جب وہ خراب ہو جائے تو تمام جسم کے اعمال خراب ہو جاتے. گوشت کا لوتھڑا ٹھیک ہو جائے تو تمام جسم کے اعمال بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. جان لو کہ وہ انسان کا دل ہے. کیا ہے؟ انسان کا دل خراب تو سارے اعمال، اور دل ٹھیک تو سارے اعمال. سارا دار و مدار دل پر ہے. جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. دل اگر اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو انسان آقا فرمائے جان لو کہ وہ گوشت کا لوتھڑا انسان کا دل ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی انسان کے صورتوں کو نہیں دیکھتے. اللہ صورت شکل کو نہیں دیکھتے. وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ کیا دیکھتے ہیں؟
دل. اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ بولو سب. اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ دل. اللہ کس چیز کے سودا کرتے ہیں؟ دل کا. اس میں کتنے لوگ بیوپاری ہوں گے الگ الگ چیزوں کی؟ جانور کے بھی ہوں گے. اگر آپ کو بازار میں بھینس لے جا کر فروخت کرنی ہے تو آپ گھر میں نہلا دھلا کر بکری کو تو نہیں سجائیں گے نا؟ بولو ہاں. بولو نا. بولے گا یہاں بولنا پڑتا ہے. بازار میں بیچنا ہے بھینس تو لے جائیں گے کیا؟ بکری. سجائیں گے کس کو؟ نہلائیں گے کس کو؟ دکھانے کے لائق بنائیں گے کس کو؟ اللہ فرما رہا ہے کہ بھائی میں بیوپاری ہوں دلوں کا. سبحان اللہ. مجھے چاہیے دل. میں دیکھتا ہوں دل کو. تو یہ کتنی کم عقلی کی بات ہے کہ انسان دھوئے، بولو زور سے، سجائے، پاؤڈر، کریم، خرچ، وقت. عقل مندی کی بات ہے. بولو ہاں. جو دینا ہے اس کو سجانا ہے نا. تو یہ کتنی کم عقلی کی بات ہے. اللہ دل چاہ رہے ہیں اور ہم چہرے کو سجا رہے ہیں. ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہم دل پر محنت کریں، چہرے پر نہیں. ہم دل کو کریم لگائے تقوی کا، چہرے کو نہیں میڈیکل کا. کروڑوں روپیہ خرچ ہوگا کریم میں، میڈیکل سے لے کر چہرے پہ لگائیں گے. اللہ کہتا ہے مجھے کچھ لینا ہی نہیں اس چہرے سے. مجھے نہیں چاہیے آپ کے چہرے مورے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم. مجھے تمہارے جسم سے بھی کچھ نہیں لینا کہ آپ نے کتنے میٹر کا کپڑا پہنا ہے، آپ کی باڈی کتنی انچ کی ہے. مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. مجھے چاہیے دل. مجھے چاہیے. اب ساری دنیا محنت کر رہی ہے اپوزٹ. کامیابی ملے گی؟ بولو بولو. کامیابی ملے گی؟ نہیں. الٹی گنگا ہم بہا رہے ہیں اور شکایت اللہ سے کرتے ہیں. اللہ رحم تجھے کیوں نہیں آتا؟ اللہ بھی تو کہتے ہوں گے فرشتوں سے کہ کتنا کم عقل ہے. میں اس سے دل مانگ رہا ہوں، یہ چہرہ سجا رہا ہے. میں اس سے دل مانگ رہا ہوں، یہ بلڈ بنا رہا ہے. یہ چپس کھا کر ڈپس لگا رہا ہے. تہجد کے وقت اٹھ کر کے اس کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اگر 2 رکعت تہجد کی پڑھ کر 2 آنسو ندامت کے آنکھ سے گرائے گا، میں وہ اللہ ہوں کہ اس کے دل کو ان 2 آنسوؤں سے دھو کر رکھوں. اللہ کو دل چاہیے. تو جتنی محنت آج تک ہم نے اپنے چہرے مہرے پر اور اپنے جسم پر کی ہے، آج طے کرنا ہے اس سے دگنی محنت ہم اپنے دل پر کریں گے. باہر والے نہیں بول رہے. پتہ یہ چلا کہ دل کے بننے سے اعمال بنتے ہیں اور دل کے بگڑنے سے اعمال بگڑ جاتے ہیں. میں نے بتایا تھا گزشتہ جو مجلس ہوئی تھی کتنے مہینہ ہوا ہے اس کو؟ 1 سال. بولو نا. 1 سال. کون سے عنوان پر ہوئی تھی وہ مجلس؟ بولو نا پیچھے والے ہیں. 4 لوگ بولتے ہیں یاد ہی نہیں رکھتے. ہم کو عمل ہی کرنا نہیں تو یاد کیوں رکھتے ہیں؟ جی
نیت پر، تو شاید میں نے اس وقت بتایا تھا، یاد نہیں آتا. مولانا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ہم میدان عرفات میں تھے. گورخر نامی ایک جانور ہمارے قریب آیا. ہمارے ساتھیوں کی نیت خراب ہو گئی. کہا یار گولڈن چانس ہے، یہ شکار خود ہو کے ہمارے پاس آیا ہے. جانور اس طرح سے مانوس تو ہوتا نہیں ہے، اور یہ بالکل ہمارے قریب آ کر کہہ رہا ہے چلو ہاتھ صاف کر لیتے ہیں. جی شکار، انسان احرام میں ہو تو اس کو شکار کرنے کی اجازت جی چونٹی نہیں مار سکتے آپ، تو گورخر مار کے کھا جائیں گے. شیخ اکبر لکھتے ہیں یہ دل ہے نا، یہ دل 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 ابھی دل میں بات آئی تھی، نیت خراب ابھی ہوئی تھی. آنکھوں میں کرنکھیوں میں اشارے ہو رہے تھے، زبان سے اظہار نہیں ہوا تھا کہ اس خراب نیت کا اثر اس جانور پر ایسے ہوا کہ وہ دوڑتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا. لگتا تھا کہ یہاں آیا ہی نہیں. انسان کے نیت کا اثر اتنا ہوتا ہے، اچھی نیت کا اثر اور بری نیت کا اثر. دل میں بات آئی اور اس جانور کو احساس ہو گیا کہ یہ انسان ایک جانور کو دیکھ کر اب درندہ بننے والا ہے. چلو یہاں سے نکل جاؤ، خالی کرو اس علاقے کو. ہم تو آئے تھے ان کے قریب انسان سمجھ کرنا، لیکن اب یہ خود درندہ بننے والا ہے. چیر پھاڑ کرے گا میری اور خود اپنا حج خراب کرے گا. جی احرام کہ اس کو کچھ باز و لحاظ نہیں کہ بھائی دم دے دیں گے، ایک دم لے لیں گے، ایک دم دے دیں گے، کام بن جائے گا. یہ دل کا بڑا تعلق ہے. اللہ ہمیں اپنا دل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بات چیت میں کہتے ہیں نا، اکثر لوگ چونچلے دکھاتے ہیں. مولانا میرا ایک دل بولتا کہ میں نماز پڑھوں اور دوسرا دل کہتا ہے کہ میں کرکٹ کھیلوں، میں کیا کروں. اصل کا جب وقت ہوتا ہے تو ایک دل کیا کہتا، آ کے مسجد میں نماز پڑھوں، اور دوسرا دل چھکے لگاؤں. عورتیں بھی بہت استعمال کرتی ہیں. ایک دل تو میرا تھا، لیکن یہ ہمارے چونچلے ہیں. دل اللہ نے دو نہیں بنائے ہیں. دل کتنے ہیں؟ دو ہے. سنا ہے آپ نے کیوں کہتے ہیں ہمارا ایک دل یہ کہہ رہا ہے. دل تو ایک ہی ہے نا بھائی، ہم نے کیوں دو بنا دیے ہیں؟ ایک دل نماز کے لیے، ایک دل پلے گراؤنڈ کے لیے، ایک دل رحمان کے لیے، ایک دل شیطان کے لیے. یہ تو منافقت ہو گئی. حج بھی کعبے کا کیا، گنگا کا اشنان بھی. جی یہ تو منافقت والی بات ہو گئی نا. ایک دل یہ کہہ رہا ہے، ایک دل وہ کہہ رہا ہے. حج بھی کعبے کا کیا، گنگا کا اشنان بھی. خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی. یہ منافقت ہے. تو اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور چونچلے دکھانے والے انسانوں، مردوں، عورتوں، بوڑھوں، جوانوں، یہ منافقت چھوڑ دیجئے. میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک ہی دل بنایا ہے. آپ نے کہاں سے دو لا لیے؟ میرا دل یہ کہہ رہا ہے اور میرا دل یہ کہہ رہا ہے. قرآن جواب دے رہا ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ کتنا صاف صاف ہے، جیسے بات اللہ سے ڈائریکٹ ہو رہی ہے، اسی طرح سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے. بولو سبحان اللہ. اتنا کلیئر جواب ہے نا. مسئلے کرنے والوں کے لیے، بہانے کرنے والوں کے لیے کتنا صاف صاف جواب ہے کہ اللہ خود کہہ رہے نہیں، میں نے تو کسی انسان کے جسم میں دو دل بنائے ہی نہیں ہے. تو پھر تم نے یہ اصطلاح کہاں سے پڑھ لی ہے
کہ ایک دل تو یہ کہتا ہے اور ایک دل وہ کہتا ہے. اب دو دلوں کی دنیا سے نکلنا ہے اور ایک ہی دل کی فکر کرنی ہے. جی سمجھ میں آ گئی بات؟ بٹھا دیا دماغ میں. دل دو نہیں بنایا اللہ نے، ایک ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک دل رحمان کے لیے ہو اور ایک دل شیطان کے لیے ہو. نہیں، ہرگز نہیں. دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے دل ایک بنایا اور اس ایک کے لیے بنایا. اس میں حصے داری شیئرنگ نہیں. معاملہ پھنس جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے جب اللہ کہ اس ایک بنائے ہوئے دل میں انسان حصے داری لگاتا ہے. تو آج ہم کو یہ کوشش بھی کرنی ہے کہ ہمارے دل میں صرف اللہ ہی اللہ رہے. جی کیا رہے؟ بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. ہمارے دل میں ایک ہی ہو اور وہ کون؟ اللہ ہی اللہ. اور یہ دل اسی کی یاد سے معطر رہے. کریں گے کوشش؟ جتنے دوسرے صنم بٹھا رکھے ہیں ان کو نکال دینا ہے، اور نہ نکلے تو محنت کر کے نکالنا ہے. خرابی پتہ چلی نا دوسرے کو حصے دار بنانے. آپ کو پتہ چلا کہ 10 سال سے ایک کرایہ دار آپ کے گھر میں رہتا ہے، لیکن اب اس کی نیت خراب ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے جائز بہانہ کریں گے، گھر میں شادی ہے، شادی کرتی ہے تو نہیں، لیکن بولیں گے بڑے بھائی قطر سے آ رہے ہیں، ہم کو ضرورت ہے شادی کرتی ہے. وہ بھی سمجھے گا کہ یہ چال چل رہا ہے، کوئی بھائی نہیں آ رہا ہے تو کوئی شادی ہوگی. پھر آپ کہیں گے بھائی مجھے ضرورت ہے شادی کرتی. پھر نہیں کرے گا تو پھر کیا کریں گے؟ آپ طاقت کا استعمال کریں گے، خاندان کو قبیلہ ایک جگہ جمع کریں گے. پھر بھی نہ کرے تو پولیس کو استعمال کریں گے، لیکن اس کو خالی کرا کے رہیں گے. عافیت اسی میں ہے کہ آپ اس کو خالی کرا دیں. اگر آخرت کی عافیت چاہتے ہیں تو کوئی اشارہ نہیں ہے اس دل سے صنم کو نکال. پرکٹی کبوتریاں جو اس دل میں بیٹھا رکھی ہیں ان کو طلاقیں دینا شروع کر. پٹافٹ 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 طلاق طلاق طلاق. کس کو؟ بولو نا کس کو؟ بولتے نہیں، ادھر سے بولتے سمجھ میں نہیں آتا. کس کو؟ صدر صاحب کو، صنم کو جتا صنم کو. پرکٹی کبوتریاں، وہ نالائق ناچنے والیاں، وہ ایمان کی سوداگرنیاں، وہ شرافت کو برباد کرنے والیاں جو ہم نے اپنے دل میں بٹھا رکھے ہیں، ان کو طلاق دینا ضروری ہے، ورنہ یہ دل خالص اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. کتنی مکاری کریں، اداکاری کریں، دکھلاوا کریں، یہ دل اللہ کے لیے خالص نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک ایک صنم کو گھسیٹ کے اندر سے نہ نکال. اللہ یہ کام ہمارے لیے آسان کرے. بارے الہ ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد نرینہ. عجیب بات دیکھیے، اولاد نہیں کہا ہے، اولاد نرینہ. کیا کہتے ہیں کرناٹک میں مرد بیٹا، اس پر بہت فخر ہوتا ہے نا انسان کو، 6 بیٹے کا باپ. اللہ کہتے ہیں اپنے گھر رکھو، مجھے پتا ہے جب بات بگڑے گی نا یہ تمہارے بیٹے بیٹے کام، یہ دولت، یہ بنگلے، یہ شہرت، یہ آپ کے عہدے کوئی کام نہیں آئیں گے.
ہاں اللہ کہہ رہے ہیں الا من اتى اللہ، ہاں جو بنا ہوا دل لے کر آئے گا. سبحان اللہ، اللہ خود کہہ رہے ہیں، بہت صاف صاف بات ہے جی، میری اپنی بات نہیں، اللہ خود کہہ رہے ہیں جو بنا ہوا دل لے کر آئے گا. صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں جو دل لے کر آئے گا، اس طرح ہوا دل کیا کام کرے گا؟ بنا ہوا دل لے کر آئے گا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو بندہ بنا ہوا دل لے کر آئے گا وہ دل قیامت کے دن سے کام آئے گا. ہم نے اب دل کو سنا ہی نہیں، دل پر محنت بھی نہیں کی، ہم کو بتائی ہی نہیں. ہم کو یہ پتا ہے کہ بھائی نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، کبھی کبھار صدقہ دیا جاتا ہے، دینا چاہیے، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، اس کے علاوہ دین ہم کو پتہ ہی نہیں. ہم کو یہ کہاں پتا ہے کہ اگر دل بنے گا تو تلاوت کام دے گی، یہ نہیں پتا ہے ہمیں. یہ دل بنا ہوا ہوگا تو تمہارے 10 حج محفوظ رہیں گے، ورنہ کرنے سے پہلے ہی رخصت ہو جائیں گے. نہیں معلوم آپ مولانا آتے ہیں نا لوگ لائن لگا کے ملتے ہیں، السلام علیکم، الحمدللہ میں نے 2 عمرے کیے. نہیں کرتا بہتر تھا. آپ کو پوچھا کسی نے مولانا ماشاء اللہ اہلیہ کے ساتھ ہم نے حج بھی کیا، کیوں کیا؟ مولانا کو بتا دیجیے، آپ بتا دیا آپ نے تو باقی رہ گیا. 5-6 لاکھ روپیہ خرچ کر کے آپ نے حج کیا تھا، کتنی قربانی سے حج ہوا تھا، آپ نے 1 سیکنڈ میں غلط کر دیا اس کو. 1 سیکنڈ میں شعور بھی ہے. کس نے پوچھا آپ کو؟ مولانا خاندان میں ہمارے جتنے افراد ہیں سب کے عمرے ہو گئے ہیں. قیامت کے دن وہ خاندان کا فرد تیرا گرے پکڑے گا کہ میں نے اللہ کے لیے کیا تھا اور اس کو چھپا دیا تھا، تو نے کیوں ریاکاری کر کے میرے بھی حج کو خراب کرنے کی کوشش کی؟ میری عبادت کو خراب کرنے کا اختیار تجھے کون دیا تھا؟ جی یہ دکھانے کی چیز ہے. جب دل بنے گا تو یہ بات سمجھ میں آئے گی انسان کے کہ چھپانا کیا ہوتا ہے، جی اخلاص کیا ہوتا ہے، تقویٰ کیا ہوتا ہے. وہ دل پر محنت کے بعد سمجھ میں آتا ہے. یہ ہماری جو اوپری محنت ہو رہی ہے، رسمی محنتیں، یہ ہمیں وہاں تک پہنچنی نہیں دے رہی ہے. چھپنا رب ذوالجلال کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اس کو اتنا اٹھاتا ہے کہ اپنا قرب نصیب فرماتا ہے. اللہ اکبر. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے بیوپاری ہے. کس چیز کے؟ اللہ کس چیز کے بیوپاری ہے؟ دلوں کے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دلوں کا سودا چاہتے ہیں. کس کا سودا چاہتے ہیں؟ دلوں کا. ایک ہی چیز ہے بس. اتنی بڑی باڈی ہے نا انسان کی، اللہ ہاتھ نہیں چاہتے، پیر نہیں چاہتے، آنکھ نہیں چاہتے، اللہ چاہتے ہیں دل. اللہ انسان سے دلوں کا سودا چاہتے ہیں. اے انسان تو مجھے اپنا بنا ہوا دل دے دے، میں اس کے بدلے تجھے اپنی جنت دے دوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے بنا ہوا دل دے دے اور کیا لے لے؟ سبحان اللہ. کس کو نہیں چاہیے جنت؟ ہنسے نہیں وہ سن نہیں پائے بیچارے. جانے کا زیادہ شوق ہے تو وہ سن رہے ہیں کہ کس کو چاہیے جنت، اس لیے ہم کہتے ہیں جنت کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے نا، سب کو چاہیے. تو آج سے ہم سب کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہر جانب سے اپنے دل پر توجہ دینی پڑے گی. اس دل کو مانجنا پڑے گا گناہوں سے. جتنے گناہ بڑھ رہے ہیں محنت کر کے اس کو اس دل سے نکالنا پڑے گا. اگر یہ دل اتنا داغدار رہا جتنا ہے کہ نہیں ہے،
ہمارے دل کو داغ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جھوٹ کا داغ، غیبت کا داغ، رشتہ داری توڑنے کا داغ، بدنگاہی کا داغ، دوسروں کے خلاف مشورہ کرنے کا، سازش کرنے کا داغ، کروڑوں داغ لگے ہوئے ہیں۔ باغبان حضرات نے کس مجلس میں کہا؟ ہاتھ اوپر کریں تو باغبان حضرات شرما کے اٹھا رہے ہیں، نیچے کر دیجیے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اس گاؤں میں زیادہ باغبان ہیں تو ہاتھ بھی زیادہ اٹھنے چاہیے، لیکن اتنے نہیں اٹھ رہے ہیں جتنے اٹھنا چاہیے۔ مت اٹھائیے۔ آپ نے کبھی سیب بیچے ہوں گے؟ جی، باغبان تو سیب بیچتا ہے۔ انسان 2 ٹکے جیب میں لے کے آتا ہے، کتنے؟ 2 ٹکے۔ کہتا ہے کہ حاجی صاحب مجھے سیب چاہیے، 1 کیجی سیب چند روپیے کے، لیکن وہ بھی الحاج باغبان صاحب سے داغ لگے ہوئے سیب قبول نہیں کرتا۔ نکال کے بازو رکھ دے گا، غصے سے دیکھیں گا، آپ دھوکہ دے رہے ہیں، داغی سیب مجھے دے رہے ہیں۔ جی، ارے 10 روپیے آپ دے رہے ہیں، لیکن اس کے عوض بھی ہم داغ والے سیب قبول نہیں کرتے۔ او پیارے انسانوں، ذرا اپنے ہی دل سے پوچھ لو، اللہ جنت دے رہے ہیں، اس کے بدلے یہ داغی دل کیسے قبول کریں؟ اللہ جنت کا کہہ رہے ہیں، جنتوں میں ہم داغ والا سیب قبول نہیں کرتے، تو اس وقت ہماری عقل ہم سے کیوں نہیں کہتی اے انسان تو اس سیب کو داغ والا ہونے کی وجہ سے ہٹا رہا ہے؟ کبھی تو نے اپنے مجھے دل کا جائزہ بھی لے لیا؟ اللہ نے جنت کا فرمایا ہے، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، تم بنا ہوا دل لاؤ میں جنت دے دوں گا۔ اگر ہم داغ لگا ہوا دل لے جائیں تو ہم کو جنت کیسے ملے؟ جس طرح حفاظت سے ہم داغ والے سیب کو ہٹاتے ہیں، اس سے زیادہ ذلیل کر کر مجھ جیسے داغی دلوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ سوکن ہٹاؤ ان کو میرے نظر سے، آپ کہیں اب یہ داغی دل لے کر اور کتنے دن جینا ہے؟ کب تک یہ داغی دل لے کر جیئیں گے؟ بہت کم وقت بچا ہے۔ ضرورت ہو کر سمجھدار انسانوں کے پاس جا جا کر اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھ بیٹھ کر طے کر لیجئے ہم کو اس داغی دل کو دھونا ہے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ دل داغی کیسے ہوتا ہے اور سخت کیسے ہوتا ہے؟ ہمارا یہ جو دل ہے وہ پتھر کی سلک کیوں بنتا ہے؟ اس کو داغ کیوں لگتے ہیں؟ وہ سخت کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا یہ دل ہے نا زمین کے مانند ہے۔ کس کے مانند؟ زمین۔ اب کسان جانتا ہے اور وہ باغبان بھی جانتا ہے جس کے گھر خود باغیچہ ہو، زمین ہو، کہ اگر وہ اپنے زمین پر محنت کرتا ہے تو اس کی زمین اس کو سونا دیتی ہے۔ جی، جتنی زیادہ محنت ہوگی اتنا خزانہ زمین سے، جتنی سلیقے سے محنت ہوگی اتنی اچھائیاں فائدہ مند چیزیں زمین سے نکلے گی۔ اور جب کسان محنت چھوڑ دیتا ہے، جب مالی اور باغبان اپنے باغیچے پر محنت چھوڑ دیتا ہے، اس سے نظر ہٹا دیتا ہے، تو وہ زمین کل تک جو اس کو سونا دے رہی تھی اب دیکھتا ہے تو وہ زمین سے ساری نقصان والی چیزیں نکل رہی ہیں۔ پھول تھے تاکہ آگے سیب آ رہے تھے، اب اس زمین کو پہچاننا مشکل ہو گیا اور اس میں سانپ سپولے ہو گئے، خاردار کاٹیاں ہو گئی۔ کیا وجہ ہے کہ کسان نے اپنے زمین پر محنت کرنا چھوڑ دیا، اس زمین نے فائدہ دینا
فائدہ تو کیا دیتی، اب نقصان والی چیزیں اس زمین سے نکل رہی ہے۔ ارے مسئلہ کیا ہو گیا، کل تک جو محنت ہو رہی تھی وہ محنت چھوٹ گئی۔ محنت سلیقے سے ہوگی فائدہ اور ملے گا، محنت تجربے کار انسان کے نگرانی میں ہوگی تو پھر کیا کہنے۔ اللہ اکبر، یہ دل بھی ہمارا زمین کے معنی ہے۔ جب تک انسان اس پر محنت کرے گا اس دل سے اچھائیاں نکلیں گی، اخلاق نکلیں گے، کردار نکلے گا، اخلاص نکلے گا، تقویٰ نکلے گا، انسانیت نکلیں گی، محبتیں نکلیں گی۔ اور جب انسان اس دل پر محنت کرنا چھوڑ دے گا تو اس بنجر زمین کی طرح اسی دل سے عداوتیں نکلیں گی، دشمنیاں نکلیں گی، حسد نکلے گا، کبر نکلے گا، تکبر نکلے گا، اور یہ دل انسان کو انسان کا خون خرابہ کرنے پہ مجبور کر دے۔ یہ دل پتھر کی سل جب ہوتا ہے تب انسان اس دل پر محنت کرنا، اور امت کی اکثریت نے اس کو اب چھوڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ بولو نا، دل کے عنوان پہ بیان سنے کتنے دن ہو گئے؟ ایمانداری سے بتاؤ، دل کے عنوان پہ ہم نے بات سنی ہے، کتنے دن ہو گئے سن کر کے؟ آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا۔ اب جب مذاکرہ ہی نہیں ہوگا تو عمل کب ہوگا؟ جن چیزوں کے مذاکرے نہیں ہوتے ہیں اس کی اہمیت ہی کا پتہ نہیں چلتا ہے، اور جس کی اہمیت پتہ نہ ہو انسان اس پر کیا خاک محنت کرے۔ اللہ نے آج توفیق دی، مذاکرہ تو ہو رہا ہے، پہلا اسٹیپ۔ یقین ہے کہ آج کے بعد آپ اس پر محنت بھی کرنے لگیں گے۔ ساری خرابیاں جو نکل رہی ہے محنت کر کے اس کو اچھائی میں بدلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جب دل پر محنت ختم ہوتی ہے تو وہ بھی بنجر زمین کی طرح رفتہ رفتہ سخت ہوتا ہے، اور اتنا سخت ہوتا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ وہ زمین تو پھر بھی اتنی سخت نہیں ہوتی ہے محنت چھوڑنے پر جتنا انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں پتھروں سے تو پھر بھی پانی کے چشمے نکلتے ہیں، پتھر ہزار سخت ہو پھر بھی کبھی وہ تڑک جاتا ہے اور اس کو پھوڑا جاتا ہے تو اندر سے گیلا پن اور پانی نکلا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اے انسان، جب تیرا دل سخت ہوتا ہے تو تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ پتھروں کے بارے میں جو کئی مرتبہ سنا ہے، یہ پتھر روتے ہیں اللہ کے دربار میں، اے اللہ تو نے تو کہا کہ جہنم کو انسانوں اور پتھروں سے سلگایا جائے گا۔ کانپتے ہیں اور روتے ہیں اللہ کے خوف سے، لیکن اے انسان جب میرا دل پتھر کی سل ہو جاتا ہے تو اللہ کا خوف بھی سے نکل جاتا ہے۔ اتنے نیچے گر جاتا ہے انسان، اس کا دل کانپنا چھوڑ دیتا ہے، اس کا دل اثر لینا چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ والے کہتے ہیں کہ پتھر بھی جب ہمارے دل کو دیکھتے ہوں گے تو وہ بھی شرما جاتے ہوں گے اس کی سختی کو دیکھ کر۔ اس قدر سخت ہو جاتے ہیں انسان کے دل۔ بس ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب جتنی زندگی کے دن بچے ہیں اس میں ہم اپنے دل کو بنا لیں۔ کیا کریں؟ اپنے دل کو بنا لیں، دل والوں کے مشورے سے زندگی گزاریں، اہل دل کی صحبت میں رہنا اپنے لیے ضروری سمجھ لیں۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ دل انداہ ہوتا ہے، تو ہمارا دل انداہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ لکھا ہے کہ غفلت والی زندگی گزارنے سے۔ کون سی زندگی؟ غفلت والی۔ جب انسان غافل ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے، نیک اعمال سے،
تو اس غفلت کی وجہ سے اللہ اس کے دل کو اندھا کر دیتا ہے، اور ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کی نیکی اور بدی کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم ہوتی ہے، اس کی آنکھیں دیکھتی ہی کہ کیا میں کرنے جا رہا ہوں، اور جو عمل جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ حلال ہے کہ حرام ہے، وہ بھلا ہے کہ برا ہے۔ اس قدر انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اس کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ یہ فرق نہیں کر سکتا اسی طرح جس انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے وہ ان چیزوں کا تمیز ختم کر دیتا ہے، تمیز باقی نہیں رہتی۔ جب دل اندھا ہو جاتا ہے تو انسان بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے اور رتی برابر اس کو احساس نہیں ہوتا، بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے، حرام گناہ کر لیتا ہے، لیکن احساس پتا چلا کہ اس کا دل مکمل اندھا ہو گیا ہے، اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، گناہ بھی کریں اور پچھتاوا بھی نہ ہو، گناہ بھی کریں اور احساس بھی نہ ہو۔ جب دل اندھا ہوتا ہے تو اچھے آدمی کی صحبت اچھی نہیں لگتی، یہ علامت ہے دل کے اندھا ہونے کی۔ اب میں کسی کے بارے میں فیصلہ کروں یا آپ میرے بارے میں فیصلہ کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنی فکر کروں اور آپ اپنے دل پہ نظر کریں۔ علامات لکھی ہے، جب ہمیں اچھوں کی مجلس اچھی نہ لگے سمجھ جانا کہ ہمارا دل اللہ کے پاس سل کر دیا گیا۔ نوجوانوں کو بلایا جاتا نا گشت کرتے ہوئے، چلو آتا ہوں جی ذرا، کیا مطلب ہے؟ دل سل، توفیق نہیں ہوتی اچھی بات، ہاں چلو میں آ رہا ہوں، تب آتا ہوں 2021 تک تو آئے ہی نہیں، ابھی تک 2010 سے کہہ رہا میں آتا ہوں، امیر صاحب آپ چلو میں آتا ہوں، کیوں؟ دین کی مجلس اچھی نہیں لگتی، اللہ والوں کی صحبت اچھی نہیں لگتی۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ نے ہمارے دل پہ مہر لگا دی ہے، ہمارا دل اندھا ہو گیا۔ بہت ڈرنے کی بات، بہت ڈرنے کی بات۔ اللہ والوں نے لکھا ہے جس کو برے لوگوں کی محفلیں اچھی لگیں وہ سمجھ جائیں کہ اس کا دل اندھا ہو گیا ہے۔ جی دوست کتنے اچھے لگتے نماز مسجد اندر صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے ہیں، جھینگا مستی ہو رہی ہے، دل اکتاتا نہیں ہے، ٹی وی کے اسکرین پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹوں گزر گئے، کامنٹریاں سن رہے ہیں، گھنٹوں گزر گئے، آئی پی ایل دیکھ رہے ہیں، گھنٹوں گزر گئے، اکتاتا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گھنٹوں آئی پی ایل دیکھنے سے اگر ہمارا دل اکتا نہ جائے تو سمجھ جانا یہ اس بات کا الارم ہے کہ اللہ نے ہمارے دل کو اندھا کر دیا۔ دیکھیں شوق سے، لیکن اللہ نے ادھر سے اشارہ کر دیا کہ اب اس دل کو میں نے اندھا کر دیا ہے، بری محفلیں اچھی لگنے لگی۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو بیوی اچھی نہیں لگتی، پڑوسن اچھی لگتی ہے، اللہ والے بہت باریک دیکھتے ہیں اور انہوں نے امت کے اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ صاف لکھا ہے اگر کوئی مرد مردود ایسا ہے اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، پڑوسن اچھی لگتی ہے، سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی۔ اور سارے کیسز ایسے ہی آتے ہیں آج کے دور جی، اللہ کی بات، حلال کا ذائقہ پتہ نہیں ہے اور حرام میں مزے آتے ہیں، اوپر سے دل کے اندھا ہونے کی علامت ہے۔ کتنا جلد توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کرے کہ آج ہی ہم سب سچی پکی توبہ کر کے جائیں انشاءاللہ۔ سمجھ میں آئے جو نوجوان یہاں نہیں ہیں اور جو اپنے جگری دوست ہیں لبوں کی یاد، ان سے کہو کہ بھائی اب بہت کم وقت بچا ہے، اللہ نے سارے دروازے ہمارے بند کر دیے، ہم نے آج سن لیا ہے اور وہ ساری علامتیں ہمارے اندر
اللہ معاف کرے پائی جاتی ہے۔ ہم تو بہت صاف صاف کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں جی ہاں، بیچاریاں خود لکھ کر بھیجتی ہیں، آ کر روتی ہے کہ پھٹی ہوئی چپل سلنے کے لیے 1 مہینے سے حضرت والا کو کہہ رہی ہوں اور وہ بہت دیندار ہے اس لیے انشاءاللہ میں پوسٹ پون کر رہے ہیں جی۔ اہلیہ محترمہ جس کو شادی سے پہلے جانا اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے خواب میں مہینوں سوتا نہیں ہے، اور جب وہ حلال طریقے سے اللہ عطا فرما دیتا ہے تو اس کے بعد اس کی پھٹی چپل سینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور وہ ایمان کی لٹیری جو پڑوس میں رہتی ہے اس کے لیے آدھی جنتا وقف ہو جاتی ہے۔ آپ آفت تو کیجیے، جی کوئی بات نہیں، آپ ہیں تو میں ہوں، اور آپ کے لیے تو میں آسمان کے تارے توڑ لاؤں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ لکھا ہے اللہ والوں نے حلال اچھا نہیں لگتا اور حرام میں مزہ آتا ہے، سمجھ جاؤ کہ اللہ نے دل کو اندھا کر دیا ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان اپنے پروردگار کی قدرت اور طاقت کو نظر انداز کرے گا، اس پہ چشم پوشی کرے گا، وہ انسان آخرت میں یقیناً اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہاں تو خوب مزے لے لیے، حدیث کہتی ہے قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری بھی اور ہماری نسلوں کی۔ اس دل کو کیا چاہیے، اس دل کو کیا چاہیے، اس کی غذا کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے لیے غذا بنائی ہے، اگر وہ غذا نہ کھائے تو انسان کا جسم دبلا ہو جاتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور اس میں بڑا ویکنیس آ جاتا ہے۔ کیوں؟ 2 مہینے ہو گئے مولانا بچے نے کچھ کھایا ہی نہیں، 2 مہینے نہیں کھائے گا تو جسم تو راستے لگ جائے گا۔ اللہ والے کہتے ہیں اسی طرح اللہ نے انسان کے روح کے لیے بھی ایک غذا بنائی، جس طرح سے جسم کی ایک غذا ہے اسی طرح روح کی بھی غذا ہے، اور جب انسان اپنے روح کو غذا نہیں دیتا ہے، اپنے دل کو غذا نہیں پہنچاتا ہے تو اس کی روح بھی اور اس کا دل بھی کمزور ہوتے 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 دم توڑ دیتا۔ تو ہمیں جس طرح اپنے جسم کی فکر کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں اپنے روح اور دل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جسم دبلا بھی ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ڈیتھ ہو جائے گی، مرنا تو طے ہے، لیکن روح اگر مر گئی تو انسان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اب کون سا سودا سستا ہے وہ آپ اندازہ کریں۔ اور جب جسم دبلا ہو جاتا ہے، کمزوری آتی ہے، تو دنیا کے کام کاج انسان سے ہوتے نہیں۔ اسی طرح دل کی بھی غذا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نیکی کے کام کرنا۔ بولو کیا ہے؟ جتنی نیکیاں کرو گے اتنی روح اور دل کو بولو نا غذا ملے گی۔ پیسے لگتے ہیں کیا؟ جسم کے غذا کے لیے تو بہت پیسے لگتے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ پیٹ کے خاطر، لیکن روح کی غذا مفت میں مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں بھی ہم دیرو ہیں، جتنی نیکیاں کرو گے روح کو غذا ملتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ۔ روح کو غذا ملتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ لگتے ہیں پیسے جی؟
1 کروڑ مرتبہ سبحان اللہ کہتے پیسے لگیں گے اور روح تاثیر ہو جائیں گی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ تو بالکل اللہ نے فری رکھی ہیں روح کی غذائیں. تھوڑی سی محنت کر لو اور اپنے روح اور دل کو زندہ کر لو. روح اور دل کی غذا ہے تلاوت کلام اللہ. بولو انشاءاللہ. پڑھیں گے پڑھیں گے بچوں کو پڑھوائیں گے مکتب بھجوائیں گے اہلیہ محترمہ کو سکھائیں گے پڑھنے کا موقع بھی عنایت فرمائیں گے. ایسا تو نہیں نا تجھے ناشتے کا وقت ہوا اور تجھے تلاوت کی سوچ رہی اٹھا قرآن. بھوک کے وقت اگر ہم نے اہلیہ کے سامنے سے غصے سے قرآن اٹھوایا اس سے پہلے اللہ ہمارا رزق اٹھائے. کیا کرو؟ شکایتیں آتی ہیں مولانا اتنا ظالم ہے کہ قرآن بھی چھین لیتا ہے پڑھنے نہیں دیتا. ہمارے ہاتھ کھچ گئے ہیں خدمت کر کر کے رحم نہیں آتا. اور کبھی ہم اللہ کی یاد کے لیے بیٹھیں تو وہ تالے دیتا ہے. کیا منہ دکھاؤں گے اللہ کو؟ یاد رکھنا یہی ہماری عورتیں گھسیٹ کے ہمیں جہنم میں بھگوائیں. اللہ سے کہیں گی. یہ تو پھر بھی مجلسوں میں جاتے تھے جمعوں میں جاتے تھے اجتماعات میں جاتے تھے. اللہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں تھا اور جب کبھی ہم تیری یاد کے لیے بیٹھ جاتے یہ ظالم ہم کو اٹھوا دیتے. ان کی بھی ترتیب بننی چاہیے. ہم ہی بنائیں گے انشاءاللہ اور کل ہی سے بنائیں گے انشاءاللہ. دو یار 4 برتن رہنے دو میں مانج لوں گا کوئی فرق نہیں پڑتا. دھونا رہنے دو ایک جوڑا ایک آدھ دن میں اپنے ہاتھ سے دھو لوں گا اس لیے کہ میں اس نبی کو امتی ہوں جس نے اپنی چپل بھی اپنے ہاتھ سے سلی ہے. میں اس نبی کا ماننے والا ہوں. مرض الوفات میں شدید سر میں درد ہے شدید سر. ماں عائشہ چاہتی ہے میں اپنے ہاتھ سے کوئی کپڑا سرکار کے سر پہ باندھ دوں کی تکلیف کم ہوگی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ عائشہ تم نہیں باندھو گے یہ میرا کام ہے میں اپنے ہاتھ سے باندھ دوں گا. اس نبی کا ماننے والا ہوں میں نے نوکرانی بنا کے نہیں لایا تجھے. تو برابر کی شریک ہے. میں برتن بھی دھلوں میں کچن میں کام بھی کر دوں میں پیاز بھی کاٹ دوں میرے لیے. تو 1 گھنٹہ نکال اپنے رب کے لیے تاکہ کل قیامت کے دن جب میرے گریباں پکڑنے کا وقت آئے گا تو میں اللہ کو کہہ سکوں گا اللہ میں نے نہیں باندھے رکھا تھا اس کو. میں نے تو اجازت دے دی تھی کہ تو بھی اپنے رب کو یاد کر لینا. اگر آج موقع آتا ہے اللہ تو میں تیرے نظر میں مجرم تو نہ ٹھہروں. ملیں گے ہمارے اندر ہم ظلم کرتے ہیں. وہ بیچاریاں عاجز آ گئی ہے مہمان نوازی کرتے کرتے. وہ عاجز آ گئی ہے گھروں کے کام سنبھالتے سنبھالتے. کوئی ہفتہ بھر میں 1 دن ایسا نہیں ہے جس دن وہ اللہ کو یاد کرے اپنے من مطابق. ابھی انسان ہے ہم دیندار بھی ہیں ہم ذمہ دار بھی ہیں ہم. افسوس ہے ایسی دینداری پر. افسوس ہے افسوس ہے. طے کر لیں آج کہ ہم اپنی زندگی کا بھی نظام بنائیں گے اور ہمارے گھر والوں کی زندگی کا بھی نظام بنائیں گے. اللہ کے پاس حساب دینا ہے. دنیا میں تو تھک جائے گا چل جائے گا. روب ہے ہمارا دبدبا ہے ہمارا جی آواز ہے ہماری چل جائے گا لیکن وہاں سب کھل جائے گا. آج چل جائے گا لیکن اللہ کے پاس سب کھل جائے گا. اس سے پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے. کیا فرمایا؟ اللہ دل اور روح کی غذا ہے اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا. اور انشاءاللہ پھر لکھا ہے آگے اللہ والوں نے روح اور دل کو غذا ملتی ہے اللہ والوں کی مجلس سے. نہیں ملتی ہے؟ نہیں محسوس کیا آپ نے؟ آپ میں دسیوں ایسے ہیں جنہوں نے تنہائی میں آ کر کہا کہ سالوں میں وہ کیفیت نہیں بن پاتی جو 1 گھنٹہ مجلس میں بن جاتی ہے. غذا ملتی ہے یہاں اللہ والوں کی مجلس میں دل اور روح کو غذا ملتی ہے. اہتمام کریں گے جی.
اللہ والوں کی مجلس ایسی ہوتی ہے کہ ان کے مجلسوں میں لمحہ بلمحہ گناہ جھڑتے رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گناہ جھڑنے کے لیے کیا لگتا ہے یار؟ کتنے لوگ ہیں یہاں، خدا کی قسم کتنوں میں سے کسی ایک کا ایک آنسو نکل جائے، حدیث میں آتا ہے اللہ اس ایک کے آنسو کی وجہ سے پوری مجلس کی مغفرت فرمائے. اللہ اتنا غفور رحیم. اللہ والوں کی مجلس میں لمحہ بلمحہ گناہ جھڑتے رہتے ہیں. جیسے پتجھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، اس طرح سے اللہ والوں کی صحبت میں انسان کے گناہ جھڑتے ہیں. اللہ والوں کی مجلس میں آنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والوں کی مجلس میں آنے سے دل کا اندھا پن دور ہوتا ہے. سبحان اللہ. بہت پیسے لگتے ہیں کہ مجلس میں آنے کے لیے پلان بنانا پڑے. 1 سال پہلے سے جانے کے لیے مجھے 1 لاکھ روپئے لگیں گے. میں مشکل نہیں ہے. بہت سہولتیں ہیں، بہت سہولتیں ہیں. بس تھوڑی سی ترتیب اور کوشش کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے. لکھا ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں آنے سے مردہ دل دھیرے دھیرے زندہ ہونے لگتے ہیں. ایک شخص آیا، ہمارا جو بیان ہے خود ریکارڈ ہو رہا ہے، جس کو چاہیے مل جاتا ہے. آپ ریکارڈ نہ کریں. بعض لوگ جو ہے ریکارڈ کے بہانے سے کچھ اور بھی شرارت کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم غلام لوگ ہیں. غلام کی اپنی کوئی چاہت نہیں ہوتی، غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اور ہم جو ہے سلسلے کے غلام بے نام ہیں، نرے غلام. اور ہم پر بہت سختی ہے اور بہت نظر ہے. اور دجالی دور ہے نا، یہ آپ ویڈیو بنائیں گے چرا کر کے اور فخر کے ساتھ اپنے چینل پہ ڈالیں گے، ہے نا، یہودیوں سے پیسے لینے کے لیے. تو وہ جب وائرل ہوتا ہے تو یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے. اس میں دن بھی ہوتی ہے، تاریخ بھی ہوتی ہے، مقام بھی ہوتا ہے، چیزیں چھپتی نہیں ہیں. اس لیے درخواست ہے، اگر کوئی صاحب ایسی مہربانی کر رہے ہوں تو اللہ کے لیے نہ کیجیے. ہماری آنکھیں تو سب کو دیکھتی ہیں. وائس بھی ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خود کر ہی رہے ہیں. آپ تک پہنچا دیا جائے گا. اس کے بہانے سے سارا موبائل میں دماغ رہے گا تو سنیں گے کیا؟ یہاں سینہ بسینہ سننے میں جو فائدہ ہوتا ہے وہ وائس میں کچھ نہ تو نہیں ہوگا. ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے، درمیان میں اس طرح سے لینے کی ضرورت نہ پڑے. ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور فرمایا حضرت ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ ہمیں نصیحت کرتے ہیں اور ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. حضرت لگتا ہے ہمارے دل سو گئے ہیں. پھر بھی فکر ہوئی اس کو، ہم جاتے ہیں کسی کے پاس. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ارے اللہ کے بندے، سویا ہوا جو ہوتا ہے جھنجھوڑنے پر وہ تو جاگ جاتا ہے. جی، جگانے پر، جھنجھوڑنے پر وہ تو جاگ جاتا ہے. اگر جھنجھوڑنے پر بھی آپ کے دل پر اثر نہیں ہو رہا ہے تو آپ کا دل سویا ہوا نہیں، مویا ہوا ہے. پھر یقین کر لو کہ ہمارے دل سوئے ہوئے نہیں ہیں، مر چکے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اگر تم سوئے ہوئے ہوتے تو ہماری نصیحت سے جاگ جاتے. تب بھی نہیں جاگے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل مرے ہوئے ہیں. اور آج کے حالات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کے دل مرے ہوئے ہیں. اگر ہم اپنے دل میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی ہی صورتیں حیوانوں کی طرح نظر آتی ہے. سچے دل سے کوئی جھانکے اور اپنے گناہوں اور تنہائیوں کو یاد کریں تو دل اندر سے کہتا ہے اس کتے نے اتنی خباثتیں نہیں کی ہوں گی جتنے میں نے کی ہے، اس سور نے اتنی بے حیائیاں نہیں کی ہوگی جتنی میں کرتا ہوں.
جب انسان اپنے من کی دنیا میں جھانکتا ہے اس کو اپنا اصلی چہرہ نظر آتا ہے. یا اللہ ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا بننے. اللہ ہمارا مقام تو نے کیا بنایا ہے اور ہم کہاں گرے پھر رہے ہیں. اللہ اللہ ہمارے حالت پہ رحم فرما کر ہمیں اپنے پیشانی کے بال پکڑ کر اٹھا لیجئے مولا, چن لیجئے اور ہم سے کام لے لیجئے. آپ نے ایک بیماری سنی ہوگی, آنکھوں کو آتی ہے جس کی وجہ سے نظر نہیں آتا, ایک پردہ پڑتا ہے آنکھوں میں, کیا کہتے ہیں اس کو, موتیا بندو ہے نا. آنکھیں تو ہوتی ہے اس کی سلامت, نظر بھی ہوتی ہے, لیکن سامنے پردہ آنے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پاتا ہے, صاف نظر نہیں آتا ہے. جب آنکھ کو موتیا بندو ہو جاتا ہے تو وہ انسان چیزوں کو ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتا. اسی طرح سے دل کو بھی موتیا بندو ہوتا ہے. جس طرح آنکھوں پہ پردے پڑتے ہیں, گناہوں کی وجہ سے وقت آتا ہے کہ انسان کے دل پر بھی پردے پڑ جاتے ہیں. جب انسان کے دل پر گناہوں اور ظلمتوں کا موتیا بندو آ جائے, وہ دن بھر کی نمازیں چھوڑ دیتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. پتہ یہ چلا کہ دل کو موتیا بندو ہو گیا ہے, دن بھر کی نمازیں جا رہی ہے اور کوئی احساس نہیں ہے. اللہ بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے اور اس کے کام پہ جو تک نہیں رہی تھی, پتا چلا کہ دل پر پردہ پڑا ہوا ہے. جبکہ دیکھیں گناہ اتنا خطرناک ہوتا ہے نوجوانوں, حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے, کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے, سونے والے بھی بولو نا ذرا, کیا کرتا ہے, اور یہ گناہ کتنا عام ہے, باتوں باتوں میں. اور بعض لوگ تو ماہر ہوتے ہیں, میں نے اس کو ابھی بیوقوف بنا کے آیا. جی وہ تو تیری نظر میں بیوقوف بن گیا, لیکن میں تو اللہ کی نظر میں احمق ٹھہرا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس سے جھوٹ بولا ہے. وہ جھوٹ کہیں بھی ہو, کسی بھی قسم کا ہو, حدیث میں آتا ہے جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے. الامان الحکیم, حدیث میں آتا ہے جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے اس سے 2 میل دور ہو جاتے ہیں. کتنے؟ کاہے سے؟ گناہ کی بدبو سے. ہر گناہ میں بدبو ہے, ہر گناہ میں بدبو ہے, اور اتنی خطرناک ہے. فرشتے جب محسوس کرتے ہیں تو اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں. اگر میرے اللہ نے وہ بدبو انسانوں پر ظاہر کر دی تو ہمارا کیا بنے. فرشتے محسوس کرتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں اس گنہگار کے قریب سے. اللہ حفاظت سن. او نوجوانوں, او نوجوان, او نوجوان, توبہ کر لو. لکھا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اور جس زمین پر کرتا ہے, انسان جس زمین پر گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ زمین چیخ رہی ہوتی ہے. اور پکار رہی ہوتی ہے, اے اللہ تو مجھے اجازت دے دے, میں اس کو گنہگار کو اپنے اندر لینا چاہتی ہوں. ہمارے گنہگار کام چیخے نہ سنے تو نہ سنے, لیکن یقین کر لو ہم انسانیت سے ہٹ کر نظروں سے بچ کر کہیں
کہیں ندی جنگل کا سہارا لے کر کہیں بھی اللہ کے زمین پر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ زمین بے چین ہوتی ہے اور چیختی ہے، چلاتی ہے، پکارتی ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے دے، اللہ مجھے اجازت دے دے، میں اس باطل کو پکڑ کے اپنے اندر دھسا لینا چاہتی ہوں۔ اللہ سے اجازت مانگتی، اللہ نہیں دیکھا جاتا ہے یہ مجھے ناپاک کر رہا ہے، اللہ یہ میرے اوپر نحوست کر رہا ہے، اگر تیری اجازت مل جائے اللہ تو میں اس کو جیتے جی زمین میں دھسا لوں۔ اللہ احساس بیدار فرمائے ہمارا اللہ، لیکن پھر بھی میرا اللہ غفور الرحیم ہے، بہت غفور الرحیم ہے، اور رؤوف بالعباد اس کی شان ہے، وہ ودود ہے۔ اللہ کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی یہ میرا گنہگار بندہ ضرور ہے، لیکن میں اس کے توبہ کے انتظار میں ہوں۔ وہ جس دن ندامت کے 2 آنسو بہا دے گا، میں اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ او نوجوانوں آؤ پلٹ کر، او نوجوانوں آؤ پلٹ کر، اللہ کا واسطہ ہے، ہٹا دو دل کی موتیاں بندوں کو، نفرتوں کو ختم کر دو، اندھے پن کو دور کر دو۔ یقین جانو جس طرح سے آنکھ کا موتیاں بندو ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر کے علاج کرواتے ہیں، اسی طرح جب انسانوں کو گناہوں کا موتیاں بندو ہو جائے تو ان کو چاہیے وہ اللہ والوں کی مجلس میں جا کر حاضری لگائیں، وہ اللہ والوں کی جوتیوں میں جا جا کر بیٹھیں، وہ لپکیں اور دوڑیں بے قرار اور بے چین ہو اللہ والوں کی تلاش میں، اور اپنا علاج، اپنے دل کے موتیاں بندو کا علاج وہاں جا کر کے کرائیں، تب جا کر دل کی بینائی لوٹ کر آتی ہے، پھر اس کا دل دیکھنا شروع کرتا ہے، پھر انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ ساری تفصیل رکھ دی جا رہی ہے آپ کے سامنے، کیوں ہوتا ہے دل اندھا، کیوں ہوتا ہے دل سخت، دل کو زندہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، دل کا اندھا پن دور کیسے ہوگا، کہاں ہوگا، ایڈریس بھی دے دیا گیا، پتہ بھی بتا دیا گیا، علاج کرنے والے بھی بتا دیے گئے، ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، ہم یہاں سے آگے بولو نا، نہیں ہے، تھک گئے، بولو ختم کر دیں گے، تھک گئے تو دعا کر دل کا بگڑنا بہت آسان ہے، دل کا بننا بہت مشکل ہے، اس لیے دل کے بنانے میں محنت زیادہ لگتی ہے، اور آج ہم سب وعدہ کر کے جائیں گے کہ آج ہی سے ہم محنت شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، ویرانے بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے، جی ویرانے بھی دیکھے ہیں، آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے، دل وہ نرالی بستی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے، دل وہ نرالی بستی ہے، دل کا اجڑنا سہل سہی، دل کا اجڑنا آسان سہی، بس نہ کھیل نہیں بھائی، دل کا اجڑنا آسان سہی، بس نہ کھیل نہیں بھائی، بستی بس نہ کھیل نہیں، یہ تو بستے بستے بستی ہے، بستے بستے بستی ہے، یہ دل کی بستی جو ہے اگر اللہ نے کرے اجڑ جائیں تو اس کے بسانے میں بہت دقتیں، بہت محنتیں، بہت پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ اس لیے آج طے کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے چہروں کے بجائے اپنے دل کو تقوی کا بورڈر لگائیں گے۔ جتنی محنت آج تک چہرے پہ کی ہے اس سے زیادہ محنت اب ہم اپنے دل پر کریں گے، ایک ایک گناہ کو تلاش کریں گے اور رو رو کر اس کو
مٹا دیں گے. کیسے؟ رو رو کر. ایک ہی ہتھیار ہے ہمارے پاس اور وہ کیا ہے؟ ندامت کا آنسو. ایک ہی ہتھیار ہے, اس کو استعمال کر کے دیکھیں کتنی جلدی اللہ زندگی میں انقلاب لاتا ہے. لکھا ہے کہ جب انسان توبہ طائب ہوتا ہے تو دل کی سیاہی دور ہو جاتی ہے, دل کی ظلمت دور ہو جاتی ہے, دل کی سختی دور ہو جاتی ہے. جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہو کر, کیسے؟ سر بسجود ہو کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دھو دیتے ہیں. سبحان اللہ. دل آنسوؤں سے دھلتا ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے پوچھا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم اپنے دل کو, اپنے دل کی غلاظت کو کیسے دھوئیں اور ہم اپنی جہنم سے کیسے بچیں. آقا نے فرمایا آنکھ سے نکلے ہوئے ندامت کے آنسو کے ذریعے. بولو سبحان اللہ. اتنا بڑا علاج اتنی چھوٹی محنت میں بجایا. جہنم سے حفاظت اور گناہوں سے پاکی. کیا کرنا پڑے گا؟ آقا نے فرمایا اپنے آنکھ سے نکلے ہوئے ندامت کے آنسو کے ذریعے انسان اپنے تمام گناہوں سے پاکی حاصل کر لیتا ہے. یہ وہ طاقتور پانی ہے, ایک قطرہ ہوتا ہے لیکن جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے. اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرنے میں انسان کی مدد کرتا ہے. سبحان 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 سبحان. اس لیے تمام سامعین سے, صادقین سے, محبین سے, نوجوانوں سے, بزرگوں سے, لاوالوں سے درخواست ہے کہ آج جا کر کے ہم اپنے سارے زندگی کا نظام الاوقات بنائیں گے انشاءاللہ. اپنا بھی بنائیں گے اور اپنے بال بچوں کا بھی بنائیں گے. کیسے پتہ چلے گا ہم کو بھی بن گیا ہے؟ بولو نا مولانا, آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کو بتا کر. اگر اللہ کے لیے کر رہے ہوتے تو 50-60 سال کی عمر تک ایسے نہیں جی رہے ہوتے جو ہمارا حال ہے. اگر کوئی نگرانی کرنے والا ہوتا ہے تو کام کرنا آسان ہوتا ہے. ان بچوں کو دیکھیے جن کا باپ نہیں ہے, ان بچوں کو دیکھیے جن کے سر پر باپ کا سایہ ہے. دونوں میں فرق نہیں ہوتا. اسی طرح سے فرق ہوتا ہے ان لوگوں میں جنہوں نے اپنا شیخ کسی کو نہیں بنایا اور ان لوگوں میں جنہوں نے بنا لیا. تو ڈرتے ہیں نا, اگر کچھ ہو گیا اور حاضری کی مسجد میں بیٹھتے ہیں, ہماری اوپی بھی کہاں لگتی ہے؟ بولو نا, کہاں لگتی ہے؟ دیکھیے نا پردہ کہاں لگا ہوا ہے؟ مسجد میں نا. اب یہاں تو جھوٹ نہیں بولے, سڑک پر پھر بھی بول دیتے ہیں. اب یہاں پوچھا جائے گا کہ سچ بتاؤ اس ہفتے میں کتنوں سے آپ نے جھگڑا کیا ہے؟ سچ ہی بولنا پڑے گا شیخ کے سامنے, اللہ کے گھر میں. تو جھوٹ تو نہیں بولیں گے نا. تو جب نگرانی کرنے والا ہوتا ہے تو انسان سنبھل کے جیتا ہے. سچ بتاؤ اس ہفتے آپ نے اپنی بیوی کو کتنی مرتبہ بلایا ہے؟ کیا بھی نہیں, 2-3 مرتبہ ایسا ہو گیا تھا. اور بات ظالم ایسے وہ کہتے ہیں کہ بیوی جب ہوتی ہے نا تو ہمیں مزہ آتا ہے, یہ اچھا لگتا ہے. آپ کو یقیناً مزہ آتا ہوگا, لیکن اگر اس کے دل سے آہ نکلی دنیا اور آخرت برباد کر کے رکھتی. اور طالبین کو یہ بھی ڈر رہتا ہے کہ اگر حضرت سے رابطہ اہلیہ محترمہ ہی تو ہو گیا اور بتا دیا کہ ہاں جناب تو ماشاءاللہ حاجی صاحب بن کر کرسی کے سامنے بیٹھ کر مراقبہ بھی کرتے ہیں اور گھر میں آ کر دے دمدم بھی کرتے ہیں, پھر کیا ہو؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ توبہ کرو نا. نہیں سمجھے آپ؟ اس لیے اپنے اوپر کوئی نگراں دنیا میں بہت
بڑے اللہ والے اس دنیا میں جیتے ہیں جن کے سہیل اللہ دنیا کو چلا رہا ہے، تو کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی ہمارا نگران، کوئی نہ کوئی ہمارا حاضری دینے والا، روک ٹوک کرنے والا دنیا میں ضرور ہو۔ اور تھوڑا سا معمول آج سے رونے کا بنا اتنا مردار کر دو۔ اب ذرا یہاں سے آگے، کیونکہ قیامت بہت قریب ہے، اجتماعی آئیں کہ نہ آئیں، لیکن ہم تو چلے جس دن میرا انتقال ہو گیا وہی میرے قیامت کے دن جی، اور جا رہے ہیں جوان جنازے بوڑھے بندے پر روز جا رہے ہیں، اس لیے وقت بہت کم ہے۔ اب یہاں سے آگے رونے کا معمول بنائیں گے آنسو چلتے گئے، اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کی حاضری اللہ کے دربار میں ہوگی، اللہ اس سے پوچھے گا کہ بندے میں نے اتنی محبت سے بندوں کو جہنم میں جلانے کے لیے تو نہیں پیدا کیا، کوئی عمل بتا دے اپنا کہاں مجھے مل جائے اور میں تیری بخشش کروں۔ اللہ رضا ہوگا، اللہ جی میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، اللہ میں تو گنہگار ہوں، اللہ میں کیا اپنی صفائی پیش کروں، اور کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ تیرے سامنے پیش کرنے کے لائق۔ ٹھیک اسی عالم میں اس کے آنکھ کے پپنی کے بالوں میں سے ایک بال اللہ اس کو گویائی عطا فرمائیں گے، اور وہ اللہ سے بات کرے گا کہ اے پروردگار مجھے اجازت ہو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ اجازت دے کہ کہو۔ تو وہ کہے گا اللہ یہ بندہ ایک دن کسی اللہ والے کے مجلس میں تھا اور وہاں اس کو احساس ہو گیا اور تیرا خوف دل میں آیا اور اس کا دل بھی رویا اور آنکھ بھی روئی، لیکن اتنا چھوٹا آنسو اس کے آنکھ سے نکلا کہ وہ میرے اوپر آ سوکھ گیا، بہہ بھی نہیں سکا، اتنا چھوٹا تھا۔ اے اللہ میں اکیلا اس کے ندامت کے آنسو کا گواہ ہوں، اللہ اگر میری گواہی قبول ہو جائے دنیا میں اور کوئی گواہ نہیں۔ اللہ والوں نے لکھا ہے اللہ اس بال کی گواہی قبول فرما کر اس کے جنت کا فیصلہ فرما۔ اللہ ہم سب کو ہونا نصیب کہیں سنی باتوں پر اللہ کہیں سنی باتوں توبہ کے کلمات پڑھائے جاتے ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے آن لائن آف لائن، جو جہاں سن رہا ہے وہ اس کلمات کو توبہ کے نیت سے پڑھیں، اور جیسے دو تین لوگ صبح آئے تھے بیت ہونے کے لیے، وقت میں گنجائش نہیں تھی تو ان کو کلمات نہیں پڑھائے گئے تھے، تو وہ احباب اور اگر کوئی ہے اس میں جو بیعت ہونا چاہتے ہیں اپنی بشاشت سے، کسی کی زبردستی کیے بغیر، تشکیل کیے بغیر، جی پریشر کسی کا کوئی، یہ وہ شعبہ ہے کہ یہاں بالکل بھی پریشر چلتا نہیں، دل اگر مائل ہوتا ہے کسی کا تو بس اللہ والے بہت ہے، جس پر شرع صدر ہو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے۔ اگر اس مجمع میں کوئی پہلے سے آیا ہوا ہے اور بیعت ہونا چاہتا ہے تو وہ ان کلمات کو بیعت کی نیت سے پڑھے گا، اور باقی احباب توبہ کی نیت سے نیت یہ کریں کہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے سرزد کی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ساری زندگی نیکی اور تقویٰ پر گزاروں انشاءاللہ۔ جیسی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے مرادیں پوری فرماتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. بندوں نے کلمات کو توبہ کی نیت سے پڑھا ہے، اللہ کے ذات سے قریب امید ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے. جن لوگوں نے بیعت کی نیت سے پڑھا ہے ان سے درخواست ہے کہ نماز کے بعد کھانے سے پہلے نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے معتکف کے پاس آ جائیں، اکٹھے سب آ جائیں تاکہ کم وقت میں ان کو معمولات بتا دیے جا سکیں. تھوڑی دیر مراقبہ کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی گندگی جا رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. میرا ساحل سول جائے
جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میں وحدت بنا مخمور کر دے میں وحدت بنا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب جنہیں تیری عطا مغرور کر دے ہے میری گھات میں خود نفس میرا ہے میری گھات خدایا اس کو بے مقدور کر دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے جاتی ہے فلک پر اثر لانے کے لیے جاتی ہے فلک پر اثر لانے کے لیے بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کر اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کر اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے صلحتی کل جن سے اب مبرسر بیکار ہے وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہے ڈھونڈتے ہیں اب ندامہ سوزش غم کے لیے کر رہے ہیں زخمی دل فریاد مرہم کے لیے کر رہے ہیں زخمی دل فریاد مرہم کے لیے رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا رحم کر اپنے نہ
تجھے بھولے لیکن تو نہ ہم کو بھولتا، ہم تجھے بھولے لیکن تو نہ ہم کو بھولتا، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، خوار ہیں ڈوبے ہوئے جنت میں، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے جنت میں، کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے لیکن محبوب کی امت میں، کچھ بھی ہے لیکن محبوب کی امت میں، حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے پتر کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، تانا دیں گے پتر کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ آؤ پیارے اللہ سے اپنی دل کی برائے مانگ لو، منا لو اپنے رب کو، اپنے روح کے رب کو منا لو، لکڑی بٹ کے اللہ سے مانگو۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے ہم گنہگاروں سے محبت کرنے والے خدا، اے ہم بدکاروں کے معافی کا انتظار کرنے والے خدا، آج ہم بدکار ذلیل رسوا ٹوٹے ہوئے اللہ غلاظتوں میں ڈوبے ہوئے اپنے زخمی دل لے کے تیرے دربار میں آئے ہیں، اپنے زخمی دل لے کے تیرے دربار میں آئے ہیں، اور تمہیں اللہ بہت ذلیل ہو گئے، بہت ٹوٹے کھائی اللہ بہت چھوٹے کھائی اللہ
خصوصی رحمت نازل فرما اللہ اس علاقے پر خصوصی رحمت نازل فرما جو اس گنہگار اپنے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے اللہ ان کو دعائے خیر عطا فرما ان کو دین بلند عطا فرما اللہ تو نے گناہوں کو چھپا دیا اپنے ادارے کے گناہ کی طرف اپنے ادارے کے بدمعاش لوگوں کی صحبت میں اپنے ادارے کے بدمعاش دوستوں کی صحبت میں قبول فرما قبول فرما قبول فرما قبول فرما مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے ہمارے معافی کا اعلان فرما جو مانگا یقیناً ہمیں مانگنا نہیں آتا اس انداز سے بھی مانگ لیا ہمارے دعاؤں کو رنگی کی ٹوکری میں لگا قبول فرما آقا کی دعاؤں کی توفیق قبول فرما جب اللہ محمد المعبود صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وأصحابہ أجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین